अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खदमत है आपका हस्ब हाल। मैं हूँ इस शो का मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, आज सियासत, धांधली और हड़ताल किस रुख को गई है? एक मिनट यार, ज़रा ब्रेक लगाओ। इतनी सियासत 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 सियासत, कुछ और भी बात कर लो, कुछ और सुना दो। चलो कुछ और सुना देते हैं। नायरीन, आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ। गुलों में रंग बरे जग जम्मिया ते मिलन बधाइयां जग जम्मिया। मैं इसलिए कह रहा था कि तमाम चैनल सारा दिन सियासत सियासत ही करते रहते हैं यार। सियासत के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं हमारे यहाँ। हाँ यार, एक मसला मेरे येन में जो फंसा हुआ है, अपना जुनैद हमारे साथ रहते हैं रफीकी साहब। रफीकी साहब कह रहे थे कि ये अपना पता नहीं गुजर गया या आज है अजैब घर का आलमी दिन है। ये तुमने बहुत अच्छा याद करवाया। यकीन करो कि मैं कल इसी मसले पर बात करना चाह रहा था, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझे सियासत की तरफ घसीट लिया। नहीं, मैं घसीट के लेके गया हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के पास कि नहीं टिकट लो इनसे। उनको भी मैंने कहा नहीं जी, नहीं इसे ही टिकट दे। मैंने कौन सा सियासत की तरफ तुम्हें घसीटा? मैं तो ये कह रहा था कि सियासत बड़ी गर्म हुई है पाकिस्तान में, तो इसने डिस्कशन शुरू कर दी। और भी गम है जमाने में सियासत के सिवा। बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि कल मैं अजायब घर का आलमी दिन था। मैं इस मसले को लम्हा फिक्रिया के तौर पर डिस्कस करना चाह रहा था कि इतनी पतली हालत है हमारी इस हवाले से। हमने अजायब घर को सिर्फ तफरी का जरिया समझ लिया, बल्कि कहना चाहिए कि हमने ना तफरी समझा और ना तालीम समझा। दुनिया भर में लम्हा फिक्रिया पता नहीं अजायब घर की कोई तलवार दौड़ गई है। दुनिया भर में अजायब घर को तालीम का एक बहुत अहम जरिया समझा जाता है। तुमने अपने बच्चों के स्कूलों में देख लो कि कितनी बार हमने सुना है कि स्कूल का ट्रिप म्यूजियम जा रहा है। मैंने तो कभी नहीं सुना तुमने कभी? चिड़ियाघर जाता है या तफरीही मकामात पे जाता है और उसको तालीमी यानी उसको एजुकेशनल ट्रिप का नाम दिया जाता है, लेकिन म्यूजियम कभी भी नहीं गए बच्चे। बिल्कुल, हालांकि म्यूजियम के अंदर बंदे का बच्चों को अगर लेके जाएं, उनको चीजें दिखाएं, तो हिस्ट्री के हवाले से उनका नॉलेज बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही। जाती तौर पर मेरे जहन में वो चीजें आज भी नक्श हैं, बल्कि मतलब तालीम का, इल्म का जरिया है मेरे लिए, जो मैंने बचपन में या बाद में भी मुख्तलिफ म्यूजियम्स में पड़ी हुई देखी है। सिर्फ मतलब इसलिए ये बात कर रहा है कि मैं बताऊं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा नहीं। मेरे जेब में बड़ा नॉलेज है। अच्छा सर, खुजा ये कि आप उन सारी चीजों को पढ़ें, आप जब देखते हैं तो आपको लगता है आप हिस्ट्री से खुद गुजर रहे हैं। हाँ, और हमारे लिए दोनों के लिए तो बड़ा फ्रूटफुल है अजायब घर जाके देखना। क्योंकि हमारे वो पैदा होने से पहले की वो चीजें हैं। ये तो खैर उन चीजों को जाती भी जानता है, क्योंकि इसके दौर की है पड़ी हुई वहां पे। तो देखना बड़ी अच्छी बात है, वहां जाकर पता चलता है, नॉलेज बढ़ता है बंदे। बिल्कुल बढ़ता है। अच्छा चलो यार, तुम्हें जाना चाहिए ना। हाँ जी। तुम ईमानदारी से बताओ कि तुम लास्ट टाइम कब म्यूजियम गए थे? लो जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे एक अजीज हैं, बल्कि बड़े भाई हैं अपने, ख्वाजा खर्शीद अनवर साहब। वो उधर डिप्टी डायरेक्टर थे को 12-13 साल पहले। उस वक्त उन्होंने कहा था कि यार आ जाया करो किसी वक्त, मैं उधर कल्ला बैठ के डरता रहता। हाँ। फिर मैं चला गया था, बच्चों को लेके और दिखा के लाया था। उसके बाद नहीं मैंने। लाहौर म्यूजियम इस मुल्क का सबसे बड़ा म्यूजियम है और वहां पे गुज़िश्ता साल सिर्फ 2 लाख लोगों ने विजिट किया है, जबकि जो दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजियम यानी विजिट्स के एतबार से समझा जाता है वो पेरिस म्यूजियम है। वहां पे 97 लाख लोगों का विजिट था लास्ट ईयर। 97 लाख, और हमारे यहाँ सिर्फ 2 लाख। आबादी का तनासुब भी जहन में रखो। हाय 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 हाय, इधर लोगों को कहो कि कल माल रोड पे टायर साड़ने है तो 2 लाख इकट्ठा हो जाए। असल में हमारे अंदर भी म्यूजियम जाने का शौक नहीं है और म्यूजियम्स भी हमारे बिल्कुल बेरौनक किस्म के हैं। अब म्यूजियम जो है वो बाकायदा एक स्टडी बन गया, यानी पूरी दुनिया में भी करनी चाहिए। म्यूजियोलॉजी की यानी डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं। एक स्टडी है पूरी कि इसको कैसे लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए, हिस्ट्री से कैसे रोशनास कराया जाए, दिलचस्प तरीके इख्तियार किए जाए। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। अब बिल्कुल पुरानी चीजें वही जो पड़ी हुई हैं, जो लोग देखना चाहते भी हैं और कई दफा वो देख भी चुके हैं, वही पड़ी हुई है। कोई फ्रेश चीज नहीं आई। हालांकि मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री तो बनती रहती है हमेशा, हर वक्त बन रही होती है। और पॉपुलर लोग, पॉपुलर वाकयात, पॉपुलर
एक्सीडेंट इंसिडेंट, वो उन से मुतल्लिका जो चीजें हैं वो लाते रहना चाहिए ताकि लोग उधर जाके देखें। ये तुम देखो ये जो है वो जिसमें वो मदाम तसाओ, अब देखो ना कि उनको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा है और उधर अमिताभ बच्चन, शाहरुख बहुत लाइकिंग में है, वो उनके हीरो हैं, उन्होंने उनकी उधर बना ली हुई है स्टैचू। मदाम तसाओ वाले पॉपुलैरिटी पे जाते हैं। पिछले साल उन्होंने फैसला किया था इसका स्टैचू बनाने का, अच्छा। लेकिन ना इतना मोम मिला ना इतनी मिट्टी मिली। वो कहते थे जी 2.5 गड मिट्टी तो जरा मुंह पे लगेगी, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं था उन्होंने मेरा मुजस्समा बनाया कि उन्होंने कहा था यार फिर लोग हमें इसको खड़े होकर जुगते करनी शुरू हो जाएंगे। वो एक सीरियस म्यूजियम है मैडम टसाओ। अच्छा सर, म्यूजियम इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, तो इसकी अपनी हिस्ट्री क्या है? कहा जाता है कि पहला जो म्यूजियम था वो 3री सदी कबल मसीह में मिस्र में बनाया गया था और उसका इफ्तिताह कायम अली शाह साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में शुरू किया गया था और उसके बाद फिर ये कल्चर दुनिया के दीगर मुल्कों में फैला और एक अंदाजे के मुताबिक आज दुनिया के 202 मुल्कों में 55,000 से ज्यादा म्यूजियम्स मौजूद हैं। इसका मतलब है सर हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है इसकी। पुरानी हिस्ट्री है तो जैब घर में भी पुरानी चीजें रखते हैं ना यार। वैसे इनको हमारे वाले जो है इनको भी चाहिए कि जो ऐसी चीजें जिनको अब लोग देखना चाहते हैं वो वहां पे रखें, चलता हुआ पंखा रख ले लोग देखें कि यार पंखा चल रहा है, इतनी टिकट बिके कि तुम हैरान हो जाओ। उधर को बड़ा बल्ब लगा के वो जला के रखे, लोग देखने के लिए जाए कि यार बल्ब जलता कैसे, आओ देख के। या जो चीजें नापैद हो गई वो रखें, ट्रांसफार्मर्स रख लें, बिजली के खंबे रखें। हाँ बिल्कुल, इस तरह की चीजें रखे तो लोग आए ना। जो बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये जो अपना यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है उसकी कुछ हिस्ट्री रखे, उसमें पुरानी बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं उनकी को प्रॉप्स को इस तरह अट्रैक्शन होनी चाहिए। अच्छा ये ना ये उनके खमीर में है, मतलब यूरोपियंस जो है ना वो छोटे छोटे इदारे भी आप उनके देखो तो वो इदारे बाकायदा अपना साथ अजायब खाना बनाते चले जाते हैं, कंपाइल कर रहे होते हैं। आप किसी अखबार के दफ्तर में जाओ, अगर वो 70 साल पुराना है तो वो जिस पहली मशीन पे छपा होगा वो उनके ऑफिस के बाहर पड़ी होगी। इन वो साथ साथ अपना अजायब घर म्यूजियम जो है वो तरतीब देते चले जाते हैं। हमारे अंदर शायद वो है ही नहीं है। अब नंबर ऑफ म्यूजियम्स देख लो, यहीं से दिलचस्पी का भी पता चल जाता है। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में 780 म्यूजियम्स हैं और हाँ अमेरिका की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, हमसे भी कम, और वहां पे 18,000 म्यूजियम्स हैं। हमारे यहाँ कितने म्यूजियम है जी? अजीज साहब ज्यादा से ज्यादा 6-7 होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, टेक्सला। हाँ वैसे तो अब हस्बे हाल भी म्यूजियम में आ गया, 5 साल माशाल्लाह हो चलते हैं। माशाल्लाह। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अजायब घर में मेरी एक जगह वाली फोटो लगाए। ऐसे करके होगा ना तो लोग समझ जाएंगे कि लाजमन ये जगह ही यार तुम लोग हंस रहे हो। तुम्हें याद है वो क्रिकेट के एक मैच में माजिद खान ने चिड़ी मार दी थी, वो अंग्रेजों ने अपने म्यूजियम में रखी हुई है वो चिड़िया पूरी, उसको करके वो मसाले मसूले लगा के तली नहीं, बस उन्होंने मसाले लगा के उधर रख दिए कि ये गेंद लगने से मर गई थी। तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये चिड़िया माजिद खान ने नहीं बल्कि उनके वालिद डॉक्टर जहांगीर खान साहब ने मारी थी और बॉलिंग करते हुए उनका बॉल चिड़िया को लगा था। वैसे वो बॉलर हमारा था और चिड़िया उन्होंने रखी हुई है। नहीं तो चिड़ी तो उनकी थी ना, शुक्र करो उन्होंने तुम लोगों पे पर्चा नहीं दर्ज कराया कि हमारी चिड़ी मार दी है इनके बंदे ने। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। निगरान वजीर बराए पानी और बिजली का कहना है कि कल लोड शेडिंग के हवाले से कौम को खुशखबरी सुनाऊंगा। वजीर आजम ने कल हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। ये कौन सा हंगामी इजलास है जी जो कल तलब किया है? हजूर हंगामी का मतलब होता है फौरी तौर पे। हंगामी इजलास बुलाना हो तो फोन मिला के वजीरों को पूछते हैं किथे में बाथरूम चे छड़ते छोड़ते लोटा छोटा फटाट दौड़ गया इधर, दूसरे को फोन करते हैं हेलो किथे में मां दी दाल लैन दी
چھڑ دے پھڑ تینو تیری اماں دی قسم نہ سے واپس یہ ہوتا ہے ہنگامی اجلاس. آپ کل بلا رہے ہیں ہنگامی اجلاس, اوپر سے کون سی خوشخبری سنانی ہے حضور, بیڑے غرق ہو گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ اور آپ کو لاڈیاں سوجی ہوئی ہیں. کل خوشخبری سنائیں گے. اتنا کون سا باپڑا میٹرنٹی ہوم میں گھسا ہوا ہے جو باہر آ کے آپ نے بتانا ہے کہ مبارک ہو آپ کے گھر گریڈ اسٹیشن ہوا. حد ہو گئی چاچو مصدق, کون سی خوشخبری, ہمارے بھتیجے نے او لیول کر لیا. اور جناب لوڈ شیڈنگ سے پوری قوم زخمی ہو گئی ہوئی ہے اور آپ کو لاڈیاں سوجی ہوئی ہیں. جب زخمی کو ہسپتال پہنچانا ہو تو اٹھاتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کپڑوں کو واٹنا پڑ جائے. کم کرے جون سا بیچ میں سے کرنا ہے. گرمی جتنی آئے ہائے ہائے ہائے, اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی ہے. 2-3 مہینے کے بچے بولنا شروع ہو گئے, اتنی گرمی. بچوں کے منہ کو فیڈر لگائے تو کہتے ہیں پرا کر یار پنکھا تو چلاؤ. آپ بلہوش عوام کو پانی پلاتے ہوئے لاڈیاں کر رہی ہیں کہ نہیں یار شٹیل کے گلاس میں نہیں, شیشے کے گلاس میں لاؤ. اور یار وہ بڑا شیشے والا بڑا واپس لے کے جاؤ, چھوٹے گلاس میں لے آئے ہو. چوڑے پہندے والا نہیں تو شیشے کا گلاس اس میں لاؤ یار. چلو یہ تو بے ہوش پڑا ہوا, پھپھو کے گھر سے لے آؤ, ادھر نہیں ہے. جا میرا پتر رکشا کرا لے اور جلدی آئیے رہا. کل خوشخبری سنائیں گے. خوشخبری جناب جو آپ نے سنانی ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے وزیر اعظم نے بجلی کے لیے پیسے دے دیے. یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ دیے, وہ مک جاتے ہیں. بجلی بڑھاؤ اللہ دا واسطہ جائے. یار آج اس لیے نہیں اجلاس طلب کیا کہ بینک بند تھے, وزیر اعظم پیسے کہاں سے دیتے. یہ مصدق چاچو کے ساتھ ملا ہوا. ہاں خدا کے واسطے بجلی بڑھا رہا ہے. اب تو میں باہر آنے لگتا ہوں تمہاری پرجائی پوچھتی ہے کہ کیا بناؤں, میں کہتا ہوں بجلی بڑھا لا. بیچ میں کدو ڈال لینا, ٹھنڈا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, عوام نے اسے جھنجھوڑا ہے. اعتزاز احسن. ہاں 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 وہی صاحب مریانی آکڑے ہے. واہ واہ اعتزاز چاچو, یہ کیا بیان دے دیا آپ نے. حیور بھابی کو 7000 ووٹ پڑا ہے. اتنے کی تو اب واشنگ مشین نہیں آتی. بھٹو کی پارٹی اور 7000, ہائے ہائے ہائے. 7000 تو اب بجھی بتی کا بل آ جاتا ہے جناب. بجھی بتی. اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ صرف جھنجھوڑا ہے. واقعی یار جھنجھوڑا ہی ہے نا. نہیں صحیح بات ہے, بڑا ٹف مقابلہ ہوا ہے بھابی کا شیخ رویل اسکر کا. ہوئے 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 کیا مطلب, دیکھو تو صحیح نا, اس کے ووٹ نکلے ہیں 1,19,000 اور بھابی کے 7,000. کانٹے کا مقابلہ ہے یار, کانٹے کا مقابلہ ہے. بات کرو یار کرنے والی, تم فوراً ہی مل جاتے ہو. ٹھیک ہے وہ بڑے عقل مند اور بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں طیار صاحب, مگر منہ سے کبھی کبھی بھونگی بھی بج جاتی ہے. یار وہ اعتراف تو کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹرز نے جھنجھوڑا ہے. ہاں جی جھنجھوڑا ہے. دیکھو تو صحیح نہیں یار, 1,19,000 اور 7,000. شیخ رویل اسکر کر کے 18 ووٹوں نے بھابی کے ایک ووٹ کو گھیرا ہوا تھا. کیا فضول. اب ایکھنا ایک ووٹ کو آج نہ جائے. ہائے ہائے ہائے. اعتزاز صاحب بھی میری طرح سادہ لو آدمی. ایک دفعہ تمہاری پرجائی نے صبح مجھے جگاتے ہوئے ڈنڈا مار کے میری چوکڑے کی ہڈی توڑ دی. پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی. ڈاکٹر نے مجھے کہا جی کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی صبح اٹھانے کے لیے آپ کی بھابی نے مجھے جھنجھوڑا ہے. ڈاکٹر پریشان ہو گیا, کہتا ہے جی یہ کیسے جھنجھوڑا تھا. میں نے کہا جی ڈنڈے کے ساتھ. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نون لیگ حکومت نومبر 2013 تک بلدیاتی انتخابات کروا دے گی. بہت اچھے احسن اقبال صاحب, جناب آپ کو سالن آگے پکڑانے کے لیے بلایا تھا, آپ دیگ برتانے ہی بیٹھ گئے. کیا مطلب. اور یار یہ وعدے کرنے والے کام میرا خیال ہے اپنے سب سے بڑے لیڈر پہ ہی چھوڑ دیں. اگر ہر لیڈر وعدے کرنے شروع ہو گیا نا تو پیپلز پارٹی کی طرح 1.5 ہفتے بعد مارکیٹ میں ان کے بھی لطیفے آ جانے. جو کام آپ نے پچھلے 5 سال نہیں کیا اس کا وعدہ آپ 5ویں دن نہیں کر رہے. حیور یہ ٹیلی ویژن کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے, اگلے وہاں سے کلپ اٹھا کے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. لیکن اگر نون لیگ کی حکومت بلدیاتی الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گئی وعدے کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ اپنے اوپر لگے ہوئے بہت سارے داغ دھونے میں کامیاب ہو جائے گی. نہیں بات تو تمہاری ٹھیک ہے, مگر ساتھ وہ کہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں نا کہ سر جی
दाग तो अच्छे होते हैं। हजूर सोच समझ के फैसले करें, मेरे बड़े ताए वाला हिसाब ना करें। अब इसमें कहाँ से आपके बड़े ताया जी आ गए? मेरे बड़े ताए ने किसी के पैसे देने थे ना, चलो जो नहीं थे देने। हैं? मेरा मतलब है कि पैसे उसने किसी के देने थे मगर नहीं थे देने। ये क्या बात है? सीरियसली? दरवेश आदमी है ताया, उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है। बड़ी कारोबारी दरवेशी है। तो वो बड़े ताए ने पैसे देने थे 8,000 रुपया किसी का। अच्छा वो बंदा बड़ा तपा हुआ एक दिन आ गया ताए के घर लेने के लिए। अच्छा बड़ा ताया घर नहीं था तो छोटा ताया उसके घर आया हुआ था। अच्छा अच्छा लो जनाब, वो बंदा तप गया, कहता पैसे देने देते क्यों नहीं? छोटा ताया कहता जनाब गर्मी न खाए, आप अगले जुम्मे आके ले जाए। सही। अगले जुम्मे वो बंदा आ गया, आके फिर उसने बुआ खड़काया, अंदर से बड़ा ताया निकला। उसने कहा हाँ जी। कहता वो 8,000 जो तुमने कहा था कि अगले जुम्मे ले जाना, वो दो इधर। उसने कहा किसने कहा था? कहता तुम्हारे छोटे भरा ने कहा था। कहता वो घर नाल जे भाई जी उधर चले जाओ। सो ये ना हो जनाब कि नवंबर तक बल्दियाती इलेक्शन हो ना, अब हम नवाज शरीफ साहब से पूछे कि जनाब आपने कहा था नवंबर तक इलेक्शन होंगे, वो कहे जनाब एहसन इकबाल का दफ्तर आओ जी उठे चले जाओ। ऐसे जूते जिन्हें खाने को आपका खुद दिल चाहे, लंदन में चॉकलेट से बने जूते फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए। क्या हुआ अजीज साहब? तबसरा करो। जूतियां खाने की बात हो रही है। चॉकलेट की बनी हुई जूतियां अजीज साहब। यार ये अंग्रेजियों को कोई नहीं पूछ सकता, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो नहीं पूछता। तुम लोग भी इनको ही छोड़े हुए हो। वो बात तो इनसे करे बंदा कि ये क्या पुठी सीधी हरकतें करते हो। देखो ना यार, आप चॉकलेट की जुतियां बना दी हैं। बंदा गलती से 2-3 चॉकलेट खा जाए, दफ्तर जाए सवेरे सवेरे, को दोस्त पूछ ले की खाते आज जी? आज जुतियां खाती है। सारे दफ्तर में तमाशा बन जाए, ये जुतियां खा के आए। बच्चे ये कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैंने तस्मे वाला चॉकलेट खाना। बेटे यही चॉकलेट है इस वक्त, तुम पतावा खा लो, मैं अड्डी खा लेती हूँ। इतना बुरा लगेगा ये कहते हुए कि जूतियां पिघल जानी है, फ्रिज में रख दो। हमने नया घर लिया, आपने मुंह मीठा किया। जी जी मैं जूतियां खा दिया। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। Aziza, with your permission, we are about to start Hasbe Dak. यस विटामिन 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 अंग्रेजी बोल रही है ना कोई। अच्छा मैं हस्बे डाक पढ़ लूं उर्दू में? जी जी। नसीर काशिफ वकार उर्फ जावेद पाकिस्तान मिंट लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, आपके गोरे रंग को देखते हुए मैंने सोचा कि अपने मसले का हल मैं आपसे ही पूछ लूं। जी। मेरा रंग धूप में फिर फिर कर बहुत तेज सांवला हो गया है, प्लीज रंग गोरा करने का कोई आसान और सस्ता नुस्खा बता दें। बड़ा आसान तरीका है, तो सबसे पहले धूप में फिरना छोड़ो, और अगर बाहर निकलती हो तो मुंह सिर पे कपड़ा लपेट के निकला करो। धूप में फिरने से तो रंग होता ही है काला। इसमें तो सन 80 में बुजुर्गों ने कह दिया था, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। अजीजी साहब, ये लड़के ने मेल लिखी है। धूप में निकला न करो रूप के राणे, काला रंग मैला न पड़ जाए। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि चाय पीना छोड़ो। अब ये ना कह देना कि पा जुनैद भी चाय पीता ही है तो गोरा है। ये चाय दम करा के पीता है, इसलिए तुम इसके पीछे न लगो, अपने सेहत का खुद ख्याल करो। और दूसरी अहम बात ये है कि दूध पिया करो, दूध पीने से बंदा गोरा होता है। अब ये ना कह देना कि कटा भी दूध पीता है वो तो काला होता है। और तीसरी अहम बात ये है कि रोज नहाया करो, ना नहाने से भी बंदा काला हो जाता है। अब ये ना कह देना कि डौला तो होता ही हर वक्त पानी में है, वो क्यों काला? यार ये क्यों हर बात में मेरे साथ बहस कर रहा है? कहाँ कौन बहस कर रहा है? कभी कह रहा है कि डौला भी पानी में होता है, वो क्यों काला होता है? कभी कह रहा है कि कट्टा भी काला होता है, वो भी दूध पी। मैंने नहीं यार तुम्हें बताना।
بیٹے میری بات سنو, اللہ پاک نے جو آپ کا رنگ بنایا ہوا ہے نا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی پہ فخر کرتے ہیں. رنگ کو کمپلیکس نہیں اپنا بناتے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حالت میں. اب یہ دیکھو اوباما کا رنگ کالا ہے, وہ صدر ہو گیا, اس میں کون سی بات ہے؟ میرا رنگ لائٹ گندمی ہے, کو گند میں پھر کے گندمی نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کوئی یار تم ہنستے کیوں ہو یار؟ ہمارے ذہن میں ہے کہ میں ٹوٹ بٹوٹ بندہ نہیں ہوں یار. سمجھانے دو بچے کو یار, کیا کرتے ہو بیٹے؟ رنگ جو بھی ہو وہ اچھا ہوتا ہے, بس ٹوکن والا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, رحمان اورنگزئی ڈیرہ اسماعیل خان سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام جناب. عزیز صاحب, آپ ایسے سیاستدانوں کا مذاق نہ اڑایا کریں جو اقتدار میں آنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے اقتدار پانی اور وہ خود مچھلیاں ہوتی ہیں جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. ہائے 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 ہائے, کیسی گہری بات کی ہے انہوں نے. کتنا پانی بتایا ہے جس میں یہ مچھلیاں ہوتی ہیں؟ پانی نہیں بتایا. بات تو گہری ہے نا, مچھلی اور پانی کی بات کر رہے ہیں تو گہری بات ہی ہوئی نا. ویسے بیٹے ہم تو مچھلیوں کا مذاق نہیں اڑاتے, ہم تو کچھو کموں کا اور مگر مچھوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مچھلیاں تو معصوم ہوتی ہیں, وہ تو بیچاری آرام سے پانی میں ایسے کرتی پھر رہی ہوتی ہے. مگر مچھ گھڑاز پورا محکمہ غائب. فائزہ ہاشمی اسلام آباد سے لکھتی ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی فائزہ باجی. عزیزی انکل, میں آپ کے ذریعے ایک بد تہذیبی کا ذکر کرنا چاہوں گی. آج کل اسکول میں اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دے تو نیکسٹ ڈے ان کی امی اسکول آ کے بچے کے سامنے ٹیچر کی بے عزتی شروع کر دیتی ہیں اور بچے استاد کی عزت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. پلیز اس حوالے سے لوگوں کو سمجھائیں. سیریس مسئلہ ہے, شروع ہو جاؤ ذرا جلدی. ہنسونا ٹیچر کا مسئلہ نہیں, واقعی بہت پتہ کی بات ہے, بہت پتہ کی بات ہے کہ کم از کم بچوں کے والدین کو اس بات کا اہتمام کر کے خیال کرنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بچہ گھر میں آ کر ٹیچرز کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کہتا ہے, کوئی اعتراض بھی کرتا ہے بچہ, تو کبھی بھی والدین کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں, اس کو سنب کرنا چاہیے. ارے بالکل, استاد کی جو عزت ہے وہ جس نے نہیں کی اس کو علم آ ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں وہ جاہل رہتا ہے ہمیشہ. علم حاصل ہی وہ کرتا ہے جو استاد کی عزت کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بادب با مراد اور بے ادب بے مراد. کبھی مراد نہیں پا سکتا بے ادب آدمی. اور یہ والدین کو چاہیے کہ یہ بچے کو سکھائیں, اس کو یہ احساس دلائیں. جیسے گھر میں ہوتا ہے یار, بیوی اگر جو ہے بچے کی ماں یعنی وہ اگر بچے کو مارے تو اگر پاس سے خامد شروع ہو جائے نا, کیوں مار رہی ہے اس کو, تو بچہ چاوڑ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ پاس سے کہے نا کہ بیٹے مار پڑتی ہے ایسے, تم غلط کر رہے تھے اس لیے تمہیں ماں نے مارا, اتنے میں ہی وہ ٹھیک ہو جاتی. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسکول سے یا بچے کے ٹیچر سے کوئی اعتراض ہے, کوئی شکایت ہے, تو وہ کم از کم بچے کے سامنے کبھی اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. وہ علیحدہ ہو کے اس سے بات کریں اور مشورتاً کریں, اس کو ڈانٹے نہ, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو عزت دیں تاکہ وہ اپنے بچے کی, آپ کے بچے کی عزت بڑھانے میں آپ کے کام آئے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں سید اون رضا نے بھاولپور سے لکھی ہے, السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام اون صاحب. عزیزی انکل, وابڈا آپ کا غصہ ہم پر نکال رہا ہے. شاباش, میں وابڈا کے ٹرانسفارمر پہ چڑھ گئی. جھکتے آپ انہیں لگاتے ہیں اور 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہمیں بھگتنا پڑتی ہے. پلیز وابڈا والوں سے دوستی کر لیں. میں کس طرح دوستی کروں, میں تو ادھر چینل پہ آتے ہوئے رستے میں ہر کھمبے کے ساتھ جفی لگا رہا ہوتا ہوں, اس کے پیر ہی پڑ رہا ہوتا ہوں کہ ایڈا وڈا ہو گئے ہیں, وہ عقل کر کھوتے جیڈا ہو گئے ہیں, تو ویلا کھلوتا رہنے کو کام کار. کس طرح صلح کروں وابڈا سے, ان کی کسی ننگی تار کے ساتھ ہاتھ ملا لوں, کیا کروں مجھے بتائیں. آپ کو کیا پتا کہ مجھے کتنی سخت گرمی لگتی ہے. ایمان سے میرا تو دل کرتا ہے کہ ٹینڈ کرا لوں. یہ مجھ سے لڑتا ہے, کہتا ٹینڈ نہ کرانا, پھر لائٹ پڑے گی تو ریفلیکشن آئے گی سکرین پہ. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, انتخابات ختم ہو چکے لیکن نتائج کی باز گشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے, اور انہی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ محمود قریشی. اور جنید سلیم یہ باز گشت یوں ہی گشت کرتی رہے گی, اس وقت تک باز نہیں آئے گی جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو جائے. غضب خدا کا بھائی چلے, تحریک انصاف کا ہارنا تو معمول ٹھہرا, شاہ محمود قریشی ہار گئے. تو آپ جیت بھی تو گئے نا بھائی, اس کو گولی مارو, ہمیں ایک حلقے سے بھی ہارنا گوارا نہیں. بھائی وہ شاہ محمود ہار جائے جو بچپن میں اکڑ دکڑ پمبے پو بھی نہیں ہارتا تھا. بھائی شاہ محمود تو یوگنڈا کے چڑھ چبوتری میں بھی کھڑا ہو جائے تو جیت جائے گا, بلکہ جہاں بھی کھڑا ہوا شاہ محمود جیتا. تم یقین کرو گے کہ قومی ترانے پہ کھڑا ہو جائے تو جیت جاتا, گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو تو جیت جاتا ہے. بھائی شاہ محمود تو مداری کے تماشے میں کھڑا ہو تو جیت جاتا ہے, لال اشارے پہ کھڑا ہو تو جیت جاتا ہے. لال اشارے پہ کیسے جیتے ہیں شاہ صاحب؟ بھائی اشارہ ہرا ہوتے ہی شاہ محمود سب سے پہلے انہوں نے شاہ محمود کو ہرا دیا, وہ بھی الیکشن میں, جو ہمارا آبائی کھیل ہے, نسلوں سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں. بالکل قریشی صاحب, ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے, بلکہ ہمیں تو اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ کے دادا محترم جناب مرید حسین قریشی صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کے دادا صدر الدین گیلانی سے پاکستان بننے سے پہلے ایک انتخابی مارکے میں شکست کھا چکے ہیں. دیکھیے کہاں کی باتیں اٹھا کے لے آئے موضوع. بھائی ہم یہ دادوں نانوں کی سیاست کو نہیں دیکھتے. کیا مطلب؟ یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ دادے دینے والے ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں, اور یہ نانوں کی سیاست بھی وہی کرتے ہیں, بلکہ قیمے والے نانوں کی سیاست کرتے ہیں. ہم صاف ستھری سیاست کھیلنے والے لوگ. جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ ان الیکشنز میں ہار کیسے گئے؟ جنید بھائی آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو ہرانے کے لیے کیا کیا حربہ استعمال نہیں کیا. اچھا, پہلی دھاندلی تو انہوں نے باتصویر کی, یعنی آپ بیلٹ پیپر ہی دیکھ لیں, اس پہ شیر پہلے ہے اور بلہ بعد میں ہے. بھائی کون دلیر آدمی شیر کراس کر کے بلے تک پہنچے گا؟ اور اگر کسی دلیر آدمی نے شیر کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس پہ ٹھپا لگایا تو ان کے بندوں نے شور مچا دیا, ٹھپا لگ گیا, ٹھپا لگ گیا, ٹھپا لگ گیا, ٹھپا لگ گیا. بھائی ٹھہرو تو صحیح, تم اتنے ٹھپا لگانے والے, شیر سے تو پوچھ لو کہ تمہیں پیچھے ہٹانے کے لیے ٹھپا لگایا گیا ہے یا آگے کرنے کے لیے ٹھپا لگایا گیا. خود بخود آگے ہو گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. حد ہو گئی ہے بھائی. دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر شیر واقعی آ جائے تو تم نعرے لگاؤ گے کھڑے ہو کے؟ بھائی تم تو درختوں پہ چڑھے ہو گے. اب آ جائیے دھاندلی نمبر 2 کی طرف. ہمارے حلقے کے لیے جو بیلٹ پیپر پرنٹ ہوئے, اس کے اوپر جو بلہ تھا وہ بلہ کم اور کپڑے دھونے والی تھاپی زیادہ لگ رہا تھا. ہر شادی شدہ مرد اسے دیکھ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے نکل لیا. اچھا کوئی اور دھاندلی؟ لو جنید میاں, اب جو دھاندلی آپ کو سنانے لگا ہوں وہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, بلکہ اس کے بعد جب آپ ہمارے چہرے پہ غور فرمائیں گے تو آپ کے منہ سے ایک دم نکلے گا. اچھا وہ کیا؟ ذرا غور سے دیکھیے, شاہ محمود قریشی کی شبیہ شیر سے نہیں ملتی. ہاں ہاں بہت ملتی ہے. یہ ذرا اپنی تصدیق سے طنز کی آمیزش کم کیجیے. واقعی ملتی ہے, واقعی ملتی ہے. تو بس پھر ہمیں یہی شباہت لے ڈوبی. بھائی لوگ شاہ محمود قریشی سمجھ کے شیر کے اوپر ٹھپے لگاتے رہے, اور یہ نون لیگ کا شیر بھی ایسا چالاک نکلا کہ ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ بھائی جسے تم سمجھ کے مہر لگا رہے ہو وہ میں نہیں ہوں. چپکے سے مہریں لگواتا رہا, لوگ معصوم بھی لگاتے رہے. اور یہ بھی نون لیگ کی سازش ہے کہ محمود کے مقابلے میں محمود کھڑا کر دیا. اچھا رانا محمود الحسن. جی ہاں, کہ لوگ وہ والا محمود سمجھ کے اس محمود پہ ٹھپا لگا جائے. لیکن رانا محمود الحسن کو تو آپ نے ہرا دیا ہے نا. الحمدللہ ان کی یہ سازش وہاں تو کامیاب نہیں ہونے دی ہم نے. اچھا قریشی صاحب, یہ تو آپ کے حلقے کی بات ہو گئی نا, ویسے تو اوور آل آپ کو نون لیگ ہرا چکی ہے. دیکھیے بی بی, میں یہاں پہ نون لیگ پہ الزام تراشی کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا, مگر ذرا غور تو فرمائیے کہ ابھی رزلٹ کے ہاتھی کی دم نہیں آئی کہ محترم میاں صاحب نے وکٹری سپیچ کر ڈالی. تو اس میں کیا ہے؟
آفرین، سادہ آفرین جنید آپ پہ. بھائی یہ تو یوں ہی ہے جیسے انسان منگنی کی انگوٹھی خریدے اور ساتھ ہی ولیمے کا مینیو لکھوانا شروع کر دے. تو شاہ جی آپ پہلے وکٹری سپیچ کر دیتے. جنید آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی تقریر کرنے کا اتنا شوق نہیں، مگر وہاں سب موجود جو لیڈران تھے ان کے اصرار پر ہم مائک کے آگے ہو لیے. ہم نے مائک کے اوپر ٹک 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 بھی کر لیا، بلکہ تک کر لیا کہ ایک دم فون کی بیل ہوئی. ہم نے جو ہی فون دیکھا تو عمران خان صاحب کی کال تھی. کہنے لگے کہ شاہ جی جلدی ہسپتال پہنچیے. ہم جو ہی ہسپتال پہنچے تو کہنے لگے شاہ جی چھوڑیے پنجاب کو، خیبر پختونخوا کی ذمہ داری آپ کے قدوں پہ آ گئی. اچھا. بلکہ بیچارے خوشی کا اظہار یوں کر رہے تھے کہ شاہ جی یہ تے شکر ہے میں منجی تے پیا ہویا جے تسی پے ہوندے تے پارٹی پنجے پئی ہوندی. اچھا. تو میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے، کوئی بات نہیں، آپ نے جو ڈیوٹی بھی لگائی فابیا، کوئی بات نہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ پشاور. تو اب آپ جا رہے ہیں خیبر پختونخوا؟ ہاں بس نیا شناختی کارڈ جو ہی بن گیا تو ہم چلے جائیں گے خیبر پختونخوا. نیا شناختی کارڈ کیوں؟ اس کے اوپر نام شاہ محمود قریشی کی جگہ شاہ محمود خان لکھوایا ہے. ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. خان سے یاد آیا ہماری نسوار والی ڈبیا کہاں گئی؟ اچھا اب شاہ جی انتخابی دھاندلیوں کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ حتمی ہے آپ کا؟ جنید صاحب اس دھاندلی، اس زیادتی اور اس ظلم کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہمارے لاکھوں پرجوش کارکن، پر امید کارکن، پر کارکن، خدا کے لیے ہنسیے نہیں، ہم عقابی کارکن کہنا چاہتے ہیں، جن کے لیے اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ وہ کارکن ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. تحریک چلے گی جنید صاحب، اور انشاءاللہ ضرور چلے گی. پشاور سے کراچی تک چلے گی، درہ خیبر سے درہ بولان تک چلے گی، وادی مہران سے وادی ناران تک چلے گی، مینار پاکستان سے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر تک چلے گی، اور ہر گھنٹے بعد چلے گی، جیسے ڈائیوو چلتی ہے. یہ تحریک نہیں رکنے والی جنید میاں. یہ لکھ لو شاہ محمود قریشی کے الفاظ، یہ تحریک نہیں رکنے والی. لکھ لو یہ میرے الفاظ، لکھو نا. میرے منہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ شاہ صاحب لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ. ہاں اب تو ماشاءاللہ میڈیا جدید ہو چکا ہے. بالکل جی. اب تو شاہ رخ کا رکشہ اڑتا ہوا دکھا دیتے. اچھا قریشی صاحب، برسبیل تذکرہ آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. ذرا توقف کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم برسبیل تذکرہ وزیر خارجہ نہیں رہے، سچی مچی وزیر خارجہ رہے. نہیں، بلکہ ہم دوسروں کے وزیر خارجہ کو ٹکریں بھی مارتے رہے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کی جو مجوزہ حکومت ہے اس کی خارجہ پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھائی کون سی خارجہ پالیسی، کیسی خارجہ پالیسی؟ وہ کیا خارجہ پالیسی ہوگی جس میں شاہ محمود قریشی ہی نہ ہو؟ شاہ محمود قریشی کے بغیر خارجہ پالیسی ایسے ہی ہے جیسے گوشت کے بغیر آلو گوشت. چلو اگر اس پہ ہنسی آتی ہے تو کمپریسر کے بغیر ایئر کنڈیشن کر لو، یا پھر زردی کے بغیر انڈا، یا سردی کے بغیر رضائی، یا وردی کے بغیر سپاہی. کیسا قافیہ ردیف جوڑا. زبردست. ہم نے تو عمران خان صاحب کو بھی ایک دفعہ بتایا کہ خان صاحب شاہ محمود قریشی کے اندر ایک شاعر چھپا بیٹھا ہے. نہیں مانے، کہنے لگے اگر میں مان گیا تو پھر تم اس کے لیے بھی ٹکٹ مانگو گے. اچھا شاہ صاحب، اگر اگلے 2-4 دن کے دوران عمران خان صاحب صحت یاب نہیں ہوتے تو پھر یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کی ذمہ داری پھر آپ کے کندھوں پر ہوگی؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر 2-4 دن اور خان صاحب اسپتال سے باہر نہ آئے تو کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہوں نا.
ہوں گے پھر میرے افکار میں ہوں نا، جو میرا تجربہ ہفتہ اتوار میں ہوں نا۔ اچھا شاہ صاحب، آج آپ نے فرمایا ہے کہ ہم پچھلی اپوزیشن کی طرف فرینڈلی اپوزیشن نہیں کریں گے، اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ اس سے مراد ہماری یہ ہے جنید صاحب کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن کے قائل نہیں ہیں، ہم حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے تو ایک دوسرے کو بچانے کا کاروبار کرتے رہے، انہوں نے اپوزیشن نہیں کی۔ ہم انشاءاللہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں کریں گے، ہم غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے، ہم کبھی بھی ساری زندگی فرینڈلی اپوزیشن کے قائل نہیں رہے۔ آپ یقین کیجئے جب ہم بالکل چھوٹے سے تھے تو ہمارے اپوزٹ، ہماری حویلی کے بالکل اپوزٹ گوالوں کا باڑا تھا، دودھ بیچتے تھے، اور کم وقت ایماندار ایسے کہ ہر وقت دودھ میں پانی ملانے کے چکر میں ہوتے تھے۔ ہم بھی سارا دن کھڑکی سے ٹکٹکی لگائے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ تو وہ گوالا بیچارہ ہمیں بلا کے رشوت کے طور پہ لالی پاپ بھی دیا کرتا تھا کہ شاہ محمود بیٹے ایسے نہ کرو، مت شور مچایا کرو۔ ہم لالی پاپ بھی لے لیتے اور سچ کی آواز بھی بلند کرتے۔ جو ہی گاہک آتا ہم اسے یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس نے دودھ میں پانی ملایا ہے، ہم یہ کہہ دیتے کہ اس نے پانی میں دودھ ملایا ہے۔ اس طرح اس کی بات بھی رہ جاتی اور ہم اپوزیشن کا رول بھی ادا کرتے۔ اس لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دودھ میں جو بھی پانی ملائے گا ہم اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ تھا حسب حال، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔